نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ حضرات کرام، آج کے درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کو اپنے احسانات یاد دلائے ہیں اور ان کو احسانات یاد دلاتے ہوئے یہ دعوت دی ہے کہ تم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تاکہ تمہاری جو عظمت پہلے سے ہے اس میں اور چار چاند لگ جائیں، اس میں اور اضافہ ہو جائے۔ فرمانے رب ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جو اللہ کے مقرب فرشتے نے آپ کو دیا تھا۔ اسرا کے معنی بندہ اور ایل اللہ کا نام ہے، تو اسرائیل کا مطلب ہوا اللہ کا بندہ یعنی عبداللہ، اور بنی کے معنی اولاد، اور یا حرف ندا ہے، تو یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب، اس کا ترجمہ ہوگا۔ اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میرا وہ احسان، انعمت علیکم جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تم کو تمام عالم کے لوگوں کے اوپر فضیلت دی۔ یا بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی یہ خطاب ہو چکا ہے، اور اسرائیلیوں کو اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی نعمتیں یاد دلائی جا چکی ہیں، لیکن وہ خطاب اور قسم کے احکام کی تمہید تھی، اور یہاں دوسرے قسم کے احکام کی تمہید ہے۔ وہاں ان کو وفائے عہد یعنی وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس مقام پر بنی اسرائیل کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ ان لوگوں کو بنی اسرائیل کہہ کر پکارنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ تم بڑے باپ کے بیٹے ہو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اور تم ان کی اولاد ہو، تو گویا تم ایک بہت عظیم المرتبت باپ کے بیٹے ہو۔ تم کو چاہیے کہ ان کے نقش قدم کے اوپر چلو تاکہ تمہاری عزت اور تمہارا وقار برقرار رہے۔ اذکرو، اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ تم صرف زبان سے ان نعمتوں کو یاد کر لیا کرو، یا اپنی بڑائی کے لیے لوگوں کو جتاتے پھرو، بلکہ عملی طور کے اوپر اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو۔ آج کچھ ہماری بھی کیفیت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کثیر انعامات ہمیں عطا فرمائے ہیں، تو ہم اس کو محض زبانی طور کے اوپر شکرانہ ادا کرتے ہیں، حقیقت میں جو عملی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے ہم قاصر رہتے ہیں۔
اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا کہ دیکھو حقیقی شکر یہ نہیں ہے کہ تم صرف زبان سے اللہ تیرا شکر ہے ادا کر لو، بلکہ حقیقی شکر یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے ساتھ متصف کرو۔ روح البیان جو ایک تفسیر کی مشہور و معروف کتاب ہے، اس کے اندر اسکرو کا ترجمہ اشکرو لکھا ہے، یعنی تم میری نعمت اور میرے احسان کا شکریہ ادا کرو۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے چونکہ بنی اسرائیل پر ہر قسم کے ظاہری اور باطنی، دنیاوی اور دینی احسانات فرمائے تھے، اس لیے اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے فرمایا التی انعمت علیکم، جو احسان کہ میں نے تمہارے اوپر کیا تو تم اس کو یاد کرو، یعنی اس کا شکرانہ ادا کرو۔ بعض نعمتیں تو ظاہری ہیں اور بعض نعمتیں ان میں سے باطنی ہیں۔ ظاہری نعمتیں جیسے منو سلوا ان کے اوپر اتارا کہ آرام سے بیٹھے ہوئے منو سلوا کھاتے تھے، نہ ان کو محنت کرنے کی ضرورت، نہ دام کمانے کی ضرورت، بس اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے منو سلوا اتارتا تھا اور وہ کھاتے تھے۔ لق و دق بیابان جہاں پر کہ سائے کا کوئی انتظام نہیں تھا، اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل پر یہ احسان فرمایا کہ بادل بھیج دیے تاکہ ان کو سورج کی تمازت سے نقصان نہ پہنچ جائے، وہ بادل ان کے اوپر سایہ فگن رہے۔ ان کو پانی کی ضرورت ہوئی تو مولا جل شانہ و عم نوالہ نے پتھر سے 12 چشمے نکال دیے کہ سارے کے سارے قبائل اپنے چشمے سے پانی پیتے تھے۔ جب بنی اسرائیل کے اوپر فرعون اور اس کی قوم عذاب دیتے تھے، ان کو سزائیں دیتے تھے اور ان سے غلامی کراتے تھے، تو اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل کو بحر قلزم کو خشک کر کے آل فرعون کو تو غرق کر دیا، اور بنی اسرائیل کو مولا رب العزت نے اپنے کرم سے بچا لیا۔ یہ کتنا بڑا ان کے اوپر احسان۔ تو حکم یہ ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اوپر ظاہری احسانات بھی ہیں، ان احسانات کا تم شکر ادا کرو۔ اس سے بالواسطہ نعمتیں بھی مراد ہیں، یعنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے باپ داداؤں پر کی گئیں، تمہیں جن سے تم ہمیشہ فخر کرتے رہو گے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اس سے دینی نعمتیں مراد ہیں، یعنی یہ بھی یاد کرو کہ ہم نے تم کو بڑی بزرگی دی کہ تمہارے گروہ میں 4000 پیغمبر پیدا فرمائے، توریت تمہیں عطا کی، زبور تمہاری قوم میں آئی، انجیل تمہیں دی گئی، اور بہت سارے صحیفے تمہاری زبان اور تمہاری جماعت میں اتارے گئے، تم میں بڑے بڑے عادل بادشاہ اور باعمل علماء اور اولیاء اللہ اور مشائخ پیدا فرمائے، جس کی وجہ سے تم سارے فرقوں پر اعلیٰ ہوئے۔ تم ہی وحی الہی کا جائے نزول رہے، تم ہی آسمانی کتابوں کے خزانے لوٹتے رہے، تم ہی احکام شرعیہ کے واقف کار اور عالم کے سردار رہے، لہذا تم کو چاہیے کہ اب ہمارے حبیب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، تاکہ تمہاری عزت اور عظمت باقی رہے اور تم اس عظیم عہدے سے معزول نہ کر دیے جاؤ۔ اب تک تم اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے تمام پر سردار رہے، اور اب تم سید الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر کنتم خیر امت کا اعلیٰ خطاب حاصل کر لو۔
کیونکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے بہترین امت ہو کیونکہ تم نکالے جاتے ہو اس لیے کہ تم لوگوں کو اچھائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرو۔ علی العالمین یہ عالم کی جمع ہے، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ عالمین یہ عالم کی جمع ہے جس کے حقیقی معنی ہے اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے وہ عالم ہے، اور مجازن بڑی جماعت اور بڑے گروہ کو بھی عالم بول دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے جلسے میں ایک عالم جمع ہو گیا۔ تو یہاں اگر حقیقی معنی مراد ہو تو اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم نے تمہارے باپ داداؤں کو ان کے زمانے میں سارے عالم پر بزرگی دی، یا بعض وجہوں سے تم کو اب بھی سارے عالم پر بزرگی حاصل ہے، جیسے اولاد انبیاء ہونا، یہ بھی ایک بزرگی ہے۔ اور اگر عالم کے معنی مجازی مراد ہوں تو معنی یہ ہوں گے کہ تم کو ہم نے بہت سے لوگوں پر بزرگی دی۔ میری اس مختصر سی تقریر سے واضح ہو گیا کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے بنی اسرائیل کا مسلمانوں سے افضل ہونا لازم قرار نہیں دیا کہ اب بنی اسرائیل جو ہیں وہ مسلمانوں سے افضل ہو گئے۔ مسلمانوں کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، لیکن بنی اسرائیل کو جو فضیلت کا ذکر ہے وہ ان کے زمانے کے لوگوں کے اوپر ان کو فضیلت حاصل تھی، لیکن اب جو فضیلت حاصل ہے وہ امت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ قوموں کو، بنی آدم کو ان کے بزرگوں کی وجہ سے فضیلت عطا فرماتا ہے، لیکن جب کہ ان کا تعلق اپنے بزرگوں سے قائم رہتا ہے، اور جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ جائیں، ان کی تعلیمات سے منہ پھیر لیں، ان کے نقش قدم پر نہ رہیں، تو پھر وہ فضیلت ان کو حاصل نہیں رہتی ہے۔ جیسے کہ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پسر نوح ببداں بنشست خاندان نبوتش گم شد، سگے اصحاب کہف بروز چند پے نیکاں گرفت مردم شد۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان اپنے والد کے نقش قدم سے ہٹ گیا، اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کی نعمت سے اس کو محروم کر دیا، اس کو نعمت نبوت سے مولا رب العزت نے نکال دیا، اور وہ کتا کہ جس نے حضرات صالحین کی صحبت اختیار کر لی، یعنی اصحاب کہف، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو بھی عظیم المرتبت قرار دے دیا۔ حضرات اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم کے اوپر چلیں، تاکہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ان بزرگوں کی تعلیمات سے ہماری نجات عطا فرمائے، اور مولا رب العزت دنیا کے اندر بھی ہمیں سرخروی عطا فرمائے، اور آخرت کے اندر بھی عزت و عظمت عطا فرمائے۔ اس آیت کریمہ میں بظاہر تو بنی اسرائیل سے خطاب ہے، لیکن در پردہ سارے ایمان والوں کے لیے مولا رب العزت نے اس میں حکم دیا ہے۔ ارواح مؤمنین کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ اے لوگوں، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، اور وہ یہ کہ تم کو فیضان نبوت حاصل کرنے کے قابل بنایا، اور پھر فقط قابل بنا کر
ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ نبوت کی ظاہری اور باطنی انوار کی شعائیں تم پر ڈالیں، جس وجہ سے تمہارا ظاہر شریعت مطہرہ کے راستے پر اور باطن طریقت کو عبور کرنے کے لیے لائق بن گیا۔ لہذا نبی آخر الزمان جناب خاتم پیغمبراں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، کیونکہ یہ ان شعاؤں کا خاصہ ہے، اور میں نے تمہاری جماعت کو، جن میں انبیاء کرام اور صدیقین اور شہداء کرام اور صالحین سب داخل ہیں، یہ نعمت دے کر باقی سارے عالم پر تم کو بھی میں نے بزرگی عطا کر دی ہے۔ حضرات اکرام، ہماری یہ بزرگی جبھی قائم ہے کہ جب ہم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلیں گے، اور اپنے اسلاف اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹ جائیں گے تو ہمارا بھی حشر وہی ہوگا کہ جو بنی اسرائیل کا وہ ہوا، کہ جو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر ہٹ گئے، مولا رب العزت نے ان کی عظمت اور رفعت کو فنا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ نحمدہ